علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے۔ یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک، آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں۔ پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں ہی بہت سستی ہو گئی ہیں۔ جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5,000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا۔ تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے۔ اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا، لیکن وہ بھی ساتھ پس گئے اس کے۔ تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے، کھالیں اس کے اوپر۔ اور بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے۔ تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے۔ گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے۔ جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا۔ اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے، کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے۔ جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے، کھال مجھے دے دینا۔ تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے۔ تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں، ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے۔ یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے۔ امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے، اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی۔ اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے، اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے، مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا۔ کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا، بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ۔ اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ۔ جس چیز کو
قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی.